سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عوام میں ابھار آتا ہے یا عوام اٹھنے لگتے ہیں تو یہ سیفٹی والف کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کو بتانا چاہیں کہ ہم بلوچ اس حالت میں ہیں تو آپ سے ڈیٹا مانگے گا اور ریسرچ مانگے گا، جو ہم نے کی نہیں ہے۔ اور ظہیر صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، جب بی این اے میں کبھی ہم اکٹھے بھی تھے تو ایک عمومی ظاہر ہے یہاں پر جو ماحول بنایا گیا ہے فرسٹریشن کا، میں سمجھتا ہوں ہر بلوچ فرسٹریٹڈ ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہے۔ اس کی ایک وجہ ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، ہماری لیڈرشپ کی غداریاں بھی ہیں اور ہمارے ٹیچرز کی نااہلی بھی ہے جس کو ماننا چاہیے۔ لیکن ایک چیز عموماً عام طور پر یہ ظہیر صاحب سے ہٹ کر ہماری سوسائٹی میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جی عملاً کام کیا جائے، عملی کام کی بات کی جائے، یعنی باتیں نہیں کی جائیں، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ اس پر سوچتے ہیں، آپ اس پر فکر کرتے ہیں، آپ اس کے مختلف عواقب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بولڈ ہونا اور اچانک وہ ایک لمحاتی کیفیت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ وزڈم جس میں بہادری بھی ہوتی ہے اور جس میں عقل مندی بھی ہوتی ہے۔ جو بلوچ کا المیہ یہ رہا کہ بلوچ نے تفکر اور سوچنے کو ایک غیر عملی کام قرار دیا کہ لکھنا جی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ڈسکشن کرنے سوچنے سے کچھ نہیں بنتا۔ حالانکہ کوئی بھی چیز ہو پہلے وہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، پھر آپ اس پر سوچتے ہیں، پھر آپ اس کے لیے حکمت عملی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ اس سوچ کی وجہ سے نہ صرف ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے، ہمارے پاس ریسرچ کرنے والوں کی کمی ہے۔ اگر اب ظاہر اتنے طاقتور تو نہیں ہے کہ اگر طاقت ہوتی تو پھر ظاہر ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی اور کو دنیا کو بتانا چاہیں کہ ہم بلوچ اس حالت میں ہیں تو آپ سے ڈیٹا مانگے گا اور ریسرچ مانگے گا، جو ہم نے کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ لٹریچر نہیں ہے جو دنیا تک پہنچ سکے۔ آج جو بھی دنیا کے مسائل ہیں یہودیوں کے ساتھ ہوئے یا آج جو ہے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، کردوں کے ساتھ، انہوں نے نہ صرف مزاحمت کی بلکہ اس کے ساتھ لٹریچر بھی پیدا کیا۔ ان کے صحافیوں کا بھی اس میں بڑا رول ہے، ان کے ناول نگاروں کا بڑا رول ہے۔ ایون کہ جو فرائڈ ایک یہودی تھا، اس نے جب نفسیات میں اپنی تھیوری دی تو کلیسا کی اس میں ایک لرزہ برپا ہوا، حالانکہ تھیوری تھی، لیکن اس نے عیسائیت کے ایوانوں میں کلبلی مچا دی۔ پھر جب ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد لوگوں میں مایوسی پھیل گئی کہ جی پہلے سمجھتے تھے کہ تعقل پسندی ہمارا سرمایہ ہے یا سائنس ہمیں بچا سکتی ہے، جب انہوں نے تباہ کاریاں دیکھی سائنس کی وجہ سے، ہتھیار دیکھے، تو وہ مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوئے۔ تو سارتر جیسے فلسفی سامنے آئے اور انہوں نے اپنی سوچ سے، تفکر سے، فلسفے سے ایک ڈپریسڈ قوم کو امید دلائی۔ آج میں سمجھتا ہوں بلوچوں کو ہر محاذ پر ضرورت ہے، اور سب سے جو ہمیں کمی ہے وہ لٹریچر کی ہے۔ آج بلوچ جو سیاسی تنظیم کاری ہے وہ مرحوم منت میر عبدالعزیز گرد کی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم نے کبھی لکھا نہیں۔ ہم نے لکھنے پڑھنے کو ایک بیکار کا مشغلہ قرار دیا۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں ایک بھگت سنگھ ہے، اس سے متعلق بہت سارا لٹریچر لکھا گیا، فلمیں بنی، شاعری ہوئی، سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ایک ایک گھر میں ساتھ ساتھ بھگت سنگھ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ روکنا چاہوں گا، وقت بہت محدود ہے۔ ہاں لیکن یہ چونکہ ہمارا ایک المیہ ہے، کچھ اور سوالات مختصر کیجیے۔ ایک تو فرانس فینن کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عوام میں ابھار آتا ہے یا عوام اٹھنے لگتے ہیں تو یہ سیفٹی والف کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ اس کام پر معمول ہے۔ اور نواب مرین کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، کولیبوریٹرز، مددگار، یہ مددگار ہیں ان کے۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں،
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हद की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।